ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے دم کر دو. بہت مجرب ہے, بہت مجرب, سلف صالحین کا معمول تھا. اور 3 نصیحتیں بات ختم کرتا ہوں. یعلم سرکم, تمہارے باطن کو اللہ جانتا ہے. وجہرکم, تمہارے ظاہر کو جانتا ہے. ویعلم ما تکسبون, جو تم کرتے ہو وہی معلوم ہے. اور آخر میں کیا لکھتے تھے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں پر بھی تم ہو. یہ 4 چیزیں اپنے دل میں بٹھا لو. ہمارے باطن کو جانتا ہے, ہمارے ظاہر کو جانتا ہے, جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ بھی اس کو معلوم ہے. جہاں ہم ہیں وہ سب ہمارے ساتھ ہے. اس لیے اس یقین کے ساتھ زندگی گزارو. اس کے لیے ہم اللہ کے راستے کی بھی تشکیل کرتے ہیں, دعاؤں کا اہتمام کرنے کی بھی تشکیل کرتے ہیں. اور کوئی نماز ہماری ضائع نہیں ہونی چاہیے. فجر کی نماز اگر کوئی نہیں پڑھے گا, شیطان کان میں آ کر پیشاب کر جائے گا. یہ صحیح حدیث ہے. فجر کی نمازوں کا اہتمام کرو. ایک ساتھی تھا, مجھے کہتا تھا کہ مولوی صاحب جو ہے میں جب بھی جو ہے نا فجر کی نماز کے لیے قضا ہوتی ہے, کوئی مجھے یاد آئے نہ آئے, آپ مجھے یاد آتی ہو. میں نے کہا کیوں؟ بولے کہ آپ سے یہ حدیث سنی ہے کہ فجر کی نماز جو نہیں پڑھتا قضا کرتا ہے, شیطان کان میں آ کر پیشاب کر جاتا ہے. تو میں یوں کر کے صاف کرتا ہوں, یہ کر کے. میں نے کہا ایسے صاف نہیں ہوگا. ہو ایک صحابی تھے, ان کا نام تھا معاویہ ابن معاویہ لیثی. بہت بیمار تھے. صحابہ اور سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک گئے. اس وقت میں یہ مدینہ منورہ میں بیمار تھے, یعنی سفر کے لائق نہیں تھے. تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضور نے چھوڑ دیا ان کو کہ بیمار ہے. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الأعرج حرج ولا علی المریض حرج. خیر چھوڑ دیا. آگے جب تبوک پہنچے تو حضرت جبریل آئے, اور حضرت جبریل نے آ کر کہا کہ حضرت وہ معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا انتقال ہو گیا ہے وہاں, تو ہم کیا کریں؟ ان کا جنازہ وہاں پڑھ لیں, ہم ان کو نہلا دیں, وہاں دفن کر دیں, یا ان کا جنازہ یہاں لے کر آئے؟ آپ نے فرمایا نہیں بھائی, جنازہ یہاں لاؤ. مدینہ منورہ سے تبوک 600 650 700 کلومیٹر ہے. سارے فرشتوں کا جنازہ لے کر تبوک آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی. جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے پوچھا کہ حضرت تبوک میں دفن کریں یا انہیں مدینہ لے جائیں؟ آپ نے فرمایا نہیں بھائی مدینہ لے جاؤ. لیکن آپ نے ایک سوال کیا, جبریل آدمی جہاں مرتا ہے وہاں دفن ہو جاتا ہے, اس کا اتنا اعزاز کیوں ہوا؟ بھائی آسمانوں سے فرشتے آئے, پھر ان کی لاش کو لے کر یہاں آئے, میں نے جنازے کی نماز یہاں پڑھی, اور پھر ان کو لے کر جو ہے ساتھ گئے تم مدینہ, وہاں دفن کیا, یہ اعزاز کیوں ملا؟ تو حضرت جبریل نے آہستہ سے کہا حضرت یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا تھا, اس وجہ سے یہ اعزاز ملا ہے. یہ اللہ کا نسب نامہ ہے. جب یہ صورت نازل ہو رہی تھی حضرت جبریل لے کر آ رہے تھے تو بہت دھوم سے لے کر آ رہے تھے. فرشتوں نے کہا کیا لے کے جا رہے ہو؟ یوں کہا اللہ کا نسب نامہ. مکہ والوں نے پوچھا کہ سب کا نسب نامہ ہے محمد, تمہارا نسب نامہ ہے, ان کا نسب نامہ ہے, ان کے باپ کا یہ نام, ان کی ماں کا یہ نام, ان کے دادا کا یہ نام, ان کے دانا کا یہ نام, تو تمہارا اللہ کا نسب نامہ کیا ہے؟ اس پر یہ صورت نازل ہوئی. جتنی فضیلتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کے پڑھنے کی بتائی ہے, کسی صورت کی بھی نہیں بتائی. اس سے پراپرٹی بناؤ گے جنت میں انشاءاللہ بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح, لڑ والوں بناؤ گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسرا, حضرت آپ کے یہ بچیاں حافظ ہوئی ہیں, عالمہ ہوئی ہیں؟ بچیاں صبح میں حافظہ بھی, بچے بھی حافظ, اور صبح کو بھی بہت بڑا. کتنی ہیں؟ 10 بچے عالمہ ہوئے, ہاں, 1 بچی حافظہ ہوئی, اور 3 بچے حافظ ہوئے ہیں. یعنی کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 14. اور دوسرے 14 نے شروع کیا. 28. جی ٹھیک ہے. میں آپ کے بچوں کے لیے جو, میں تو سب کو جانتا نہیں ہوں, مسافر آدمی ہوں, ابھی آیا ہوں, کب چلا جاؤں گا. لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کا ایڈریس کیا؟ ابھی ہمارا ایڈریس کبھی عرش پر, کبھی فرش پر, کبھی در بدر, کبھی ان کے گھر. غم عاشقی تیرا شکریہ کہاں کہاں سے گزر گئے, کچھ پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں. تو میں 28 نہیں بلکہ 30 تسبیح میری آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ. ہمارے طاہر بھائی کے ذریعے سے
آپ میری طرف سے ہدیہ دے دینا. یہ بچے بھی ہمارے ساتھ پڑے تھے اور بہت اچھا، مبارک، ماشاء اللہ. اور میرا قرآن کا ترجمہ بھی آ گیا ہے ریاض القرآن کے نام سے، انگلش میں بھی چھپ گیا ہے اور رومن انگلش میں بھی چھپ گیا اور کئی زبانوں میں چھپ گیا ہے. 15 سطری میں بھی آ گیا، 13 سطری میں آ گیا، 7 سطری میں آ گیا. اب ہم جاپانی زبان میں، فرینچ میں اور چائنیز زبان میں کوشش کر رہے ہیں. آپ دعاؤں کے ذریعے سے مدد کرے گا، اللہ تک کرے کہ اس میں بھی ہمارا ترجمہ آ جائے. میں ہم کہاں اسی دعا کریں انشاءاللہ. اور پانی دینا تھا خالی. اب دیکھو میں ایک کیش بزنس کرواتا ہوں آپ کو. میں ایک دعا پڑھا رہا ہوں، پڑھ لو آپ. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. حدیث شریف میں آتا ہے من استغفر للمؤمنین والمؤمنات. حدیث کے جملے یہ ملیں گے آپ کو. حدیث میں یہ دعا کے بارے میں نہیں ملیں گے، یہ تو ہم نکالتے ہیں اس کے اندر سے. من استغفر للمؤمنین والمؤمنات. اگر کوئی آدمی یہ دعا ایک مرتبہ پڑھ لے تو اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ تعالیٰ اسے نیکیاں دے گا. میں میرا قرآن کا ترجمہ کوئی بھی ترجمہ کرتا ہوں یا کوئی بھی کتاب لکھتا ہوں تو میں یہ دعا سب سے پہلے لکھواتا ہوں تاکہ آدمی ایک مرتبہ تو پڑھ لے. یہ میں بالکل نیچے اتر کے بات کر رہا ہوں، ورنہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اگر یہ دعا پڑھ لے تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے انسان مسلمان مرد و عورتیں ہیں اور جتنے جنات مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان سب کے برابر نیکیاں ملیں گی. میں نے وہ قول چھوڑ دیا. بعض علماء نے لکھا ہے جب بھی پڑھو تو اس میں انسان بھی شمار ہوں گے، جنات بھی شمار ہوں گے، کیونکہ حضور نے صرف مومنین کہا ہے. حضور نے جنات اور انسان کو نہیں کہا ہے. تو بھی مومن ہے، ہم بھی مومن ہیں. میں نے وہ قول بھی چھوڑ دیا. میں اتنا کہتا ہوں کہ اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں دنیا میں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ تعالیٰ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا. ایک مرتبہ اور پڑھ لو. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اب دیکھو ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ گئی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. اب دعا کر لیں، دعا کر لیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خواتین کی طرف سے یہ ہے کہ ایک مرتبہ دعا اور پڑھا دیجیے. پڑھ لو بھائی. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ جو ہے 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم کے اندر آپ اخیر میں جاؤ تو سارے علماء آپ کے ہاں تو حفاظ بہت ہے ماشاءاللہ. تو اس اور ساری جتنی باتیں میرے بیانوں میں آپ سنو گے، ہمارا تقریباً 1 مہینے کا دورہ ہے آپ کے ملک کا. میرے بیانوں میں جتنی باتیں سنو گے سب میں نے میری کتاب میں لکھ دیا ہے. اس لیے مجھ سے حوالہ مت پوچھنا. میری کتاب خرید لو، سب پوچھ لینا یا وہاں دیکھ لینا. ساری دنیا میں انگلینڈ ایک ایسا ملک ہے کہ اسے حوالوں کی ضرورت پڑتی ہے. انگلینڈ اس کی خصوصیت ہے اور باقی کسی ملک میں ضرورت نہیں پڑتی. اس لیے میں پہلے سے کہہ دیتا ہوں میں نے میری کتابوں میں سب لکھ دیا ہے سب. اس لیے خالی سنتے جاؤ اور دیکھنا ہے جو کتاب جو میں نے لکھی ہے دیکھ لینا اس میں. چلو نیکیاں بڑھانے کے اسباب تو بتا دیے. اب گناہ معاف کرانے کا ایک سبب بتا دیتا ہوں. ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آتے ہی کہا وا ذنوبا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ. آپ نے فرمایا ابھی کیا گناہ کیا تو نے؟ اچھا یہ قصہ ہوا بھری مجلس میں. کچھ قصے ہوتے ہیں تنہائی میں، کچھ قصے ہوتے ہیں بھری مجلس میں. تو بھری مجلس میں جو قصے ہوتے ہیں اس کے راوی بہت ہوتے ہیں. آدمی کہتا ہے کہ میں نے بھی سنا تھا، میں نے بھی سنا تھا، میں نے بھی سنا تھا. یہ قصہ ہوا بھری مجلس میں اور وہ کہنے لگے وا ذنوبا، وا ذنوبا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ. آپ نے فرمایا بھئی یہاں قریب آ جاؤ، بڑے میاں قریب آ جاؤ. وہ آئے اپنی لکڑی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا کیا گناہ ہوا؟ تو بڑے میاں نے کہا کہ حضرت شرک کے علاوہ سب گناہ میں نے کیے ہیں. اب میں آیا ہوں، بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا، کمزور ہو گیا، موت کی آہٹ سنتا رہتا ہوں. آپ مجھے کچھ ترتیب بتا دیں کہ میرا گناہ اللہ معاف کر دے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ ہاں چلو اب اس طرح واجب تو زیادہ اچھا ہے. میرا اصل میں یہ کام
آپ کا لگے. This the English translation. Some of the English translation is important. Hazrat is saying that once Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was sitting in the gathering, and when there are people present in the gathering and something happens or he says something, the narrators are many because a lot of people hear it. So one old man came and he kept on saying, wa dhunuba, oh Allah, my sins, ya Allah, my sins, ya Allah, my sins. So Rasulullah said, what happened? Come near, come near. He called him near and asked him, what sort of sins you committed? Say, ya Allah, I have committed all the sins besides shirk. Meaning, ascribing someone partner to Allah subhanahu wa ta'ala. Besides that, I have committed all sorts of sins. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دعا میں تجھے پڑھا رہا ہوں پڑھ لے. وہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ پڑھوائی. میں بھی آپ کو 3 مرتبہ پڑھواتا ہوں, پڑھو میرے ساتھ. اللہم. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that I will make you recite this dua 3 times. So recite after me. So Maulana is saying, I will also make you recite the same dua which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told that Sahabi. So can just repeat after me, then he will tell us the virtue. پڑھیے میرے ساتھ. اللہم Allahumma مغفرتک maghfiratuka اوسع awsa'u من ذنوبی min dhunubi برحمتک wa rahmatuka ارجع arja عندی indi من عملی. min amali. اللہم Allahumma مغفرتک maghfiratuka اوسع awsa'u من ذنوبی min dhunubi برحمتک wa rahmatuka ارجع arja عندی indi من عملی. min amali. اللہم Allahumma مغفرتک maghfiratuka اوسع awsa'u من ذنوبی min dhunubi برحمتک wa rahmatuka ارجع arja عندی indi من عملی. min amali. 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھوایا. پھر بڑے میاں سے کہا قم قد غفر اللہ لک, کھڑا ہو جا, اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. ہے کہ جو نبی کا باپ بننے والا ہے عبداللہ, کسی طریقے سے اس کو قتل کر دو. تو پلاننگ کی انہوں نے. پلاننگ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو شوق تھا شکار کھیلنے کا. جیسے بچوں کو شوق ہوتا ہے, کسی کو تیرنے کا شوق ہوتا ہے, کسی کو کار چلانے کا شوق ہوتا ہے, کسی کو گھومنے پھرنے کا شوق ہوتا ہے, اور کسی کو جو ہے خواہ واہ واہ کرنے کا شوق ہوتا ہے. ہر ایک کے شوق الگ الگ ہوتے ہیں. ان کا شوق تھا یہ شکار کھیلنے کے لیے جاتے تھے, اور ان کے والد جو تھے یعنی عبد المطلب یہ بھی ہمت افزائی کرتے تھے, بیٹا جاؤ شکار کھیلو, جاؤ 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 شکار کھیلو, جاؤ شکار کھیلو, جاؤ. ہرن لے کے آتے تھے وہاں سے, دور دور جا کر ہرن کو مار کے لے کے آتے تھے. تو یہ شکار کھیلنے گئے اتفاق سے عبداللہ, اور وہ یہود نصارہ انتظار میں تھے. سب یہود نصارہ نے ایک جو ہے ٹولی بنا دی, اور ٹولی بنا کر ان کو گھیر لیا, اور سب نے کہا اقتلو اقتلو اقتلو, قتل کرو قتل کرو. اتنے میں یہ آمنہ کے جو والد تھے یہ بھی وہاں بکریاں چرا رہے تھے. یہ بھاگے بھاگے آئے حضرت آمنہ کے والد, اور انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو, یہ تو ہمارے مکہ کا لڑکا ہے. کیا نہیں تو ہمارے مکہ کا لڑکا ہے, یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ, ابھی حضور کا رشتہ نہیں ہوا تھا. تو یہ آمنہ کے والد جو ہے یہ بھاگے بھاگے آئے, اور بھاگے بھاگے آ کر سب کو جو ہے ہٹایا, سب کو مارا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو پکڑ کر لا کر عبد المطلب کو دے دیا کہ تمہارا بچہ تو آج مر جاتا, آج میں نے اس کو بچایا ہے. اور یہ کہ یہ سارے یہودی گھیرے ہوئے تھے. حضرت عبداللہ نے بھی کہا, تو علماء نے لکھا ہے اس وقت میں جو حضرت آمنہ کے والد کی نظر عبداللہ پر پڑی تو انہوں نے اپنی آمنہ کے لیے دعا مانگنی شروع کر دی کہ اللہ میں اسے داماد بنانا چاہتا ہوں, کہ اللہ میں اسے داماد بنانا چاہتا ہوں, کہ میں اسے داماد بنانا چاہتا ہوں. یہ جو میں نے نیکی کی ہے اس کو بچایا ہے, بس یہ میرا داماد بنے, یہ میرا داماد بنے, یہ میرا داماد بنے. چنانچہ حضرت آمنہ کے ساتھ نکاح ہوا. قصہ تفصیل سے گزر گیا جو میں نے کہا ہے. اب جب یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا, قریش جس میں عبداللہ بھی تھے شام کے لیے, شام تک پہنچے. حضرت عبداللہ کو بیماری کیا تھی یہ بتاؤں, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ٹی بی کی بیماری, یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اس زمانے میں ٹی بی شبی تو تھی نہیں یا ہوگی. سردی, نزلہ, زکام, بخار, کھانے کی کوئی طبیعت نہ چلے, کوئی اچھا نہ لگے, جب دیکھو تو بخار, اس قسم کی حالت کے اندر وہ رہتے تھے. یعنی یہ کب ہوا ان کو, یہ جب سفر شروع ہوا, کچھ نکاح ہوا, نکاح ہونے کے بعد آمنہ کے ساتھ زندگی گزارنی شروع ہوئی, میاں بیوی والی زندگی گزرنی شروع ہوئی.
کچھ ہی دن جو ہے وہ رہے تو عبد المطلب نے کہا کہ بیٹا اب تمہارا نکاح ہو گیا ہے، بیوی بھی آ گئی، بچہ بھی ہوگا، تو خرچے بڑھیں گے تمہارے، کوئی دھندا بندہ کرو۔ ابا کیا کروں دھندا؟ انہوں نے کہا شام جاؤ۔ چلو میں جماعت بناتا ہوں۔ تو ہاشم نے جو ہے شام جانے کی ترتیب بنائی تھی، ان کے عبد المطلب کے والد نے وہی ترتیب سے جو قافلہ روانہ کیا، یہ بھی گئے، لیکن اچھا شام پہنچے بھی، یہ نہیں کہ شام نہیں گئے، دھندا بھی کیا۔ اب دھندے میں نفع ہوا نقصان ہوا وہ بڑی تفصیل ہے اس کی، لیکن یہ کہ واپسی میں مدینہ منورہ آ کر انہوں نے قیام کر لیا اور سارا قافلہ واپس آیا۔ عبد المطلب انتظار میں تھے، پوچھا بھئی کہاں ہے عبداللہ؟ نے کہا وہ تو بیمار ہو گیا۔ چنانچہ آمنہ جو تھی یہ بھی انتظار میں تھی، کیا آئے گا میرا شوہر آئے گا، میرا شوہر آئے گا۔ اطلاع ملی کہ نہیں طبیعت بہت خراب ہے ان کی۔ حارث کو بھیجا عبد المطلب نے، حارث یہ بڑا بیٹا تھا، یہ بھی دیر سے پہنچے، راستے میں ان کا بھی کچھ ساتھ کے ساتھ قصہ ہو گیا حارث کا۔ وہ گئے تو بھائی کو دیکھنے وہاں، کبھی وہاں جا کر عبداللہ کو دیکھوں، کوئی معاملہ ہو گیا، 10 دن میں پہنچنا ہے، 15 دن میں پہنچے، 20 دن میں پہنچے، دیر ہو گئی۔ وہاں جب پہنچے، وہاں پہنچ کر لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم نے تو جو ہے عبداللہ کو بہت بچانے کی کوشش کی، وہ بچ نہیں سکا اور نابغہ کے مکان میں ہم نے دفن کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ حارث کو یہ ہوا ہے کہ باپ کو جا کر کیا کہوں گا اور بھابھی کو کیا کہوں گا۔ حضرت آمنہ تو بھابھی ہوئی، یہ کہا بھابھی کو کیا کہوں گا، باپ کو کیا کہوں گا، عبد المطلب کو کیا کہوں گا، مکہ والوں کو کیا کہوں گا۔ اچھا بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ جب یہ مدینہ آئے عبداللہ تو مدینہ تو یہودی سے بھرا ہوا تھا، تو بھرے ہوئے تھے یہودی، وہ بھی دیکھنے آتے تھے، ہاذا ہوا تھا، ہاذا ہوا تھا، ہاذا ہوا تھا، ہاذا ہوا تھا، یہی ہے وہ نبی کا جو باپ ہے وہ یہی ہے، نبی کا جو باپ ہے وہ یہی ہے۔ وہ کیسے پہچانتے تھے؟ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کی پیشانی پر یا ان کے ہاتھوں پر یا ان کے ہونٹ پر یا ان کے ناک پر یا کان پر جو تل تھے وہ تل سے پہچانا انہوں نے کہ یہ ہے، ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے، یہ آخری نبی کا ابا یہ نظریں بھی لگی، بیماریاں بھی۔ چنانچہ ہاشم عبداللہ کا تو مدینہ منورہ میں انتقال ہوا، اب یہاں انتظار میں مکہ والے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا خبر آتی ہے، کیا خبر آتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب عبداللہ کے انتقال کی خبر لے کر یہ حارث مکہ مکرمہ پہنچے تو یہ ڈر رہے تھے کہ سب سے پہلے میں کس کو خبر کروں، کیوں؟ اس لیے کہ آمنہ کا گھر یعنی عبداللہ کا گھر اور عبد المطلب کا گھر دونوں گھر قریب تھے۔ عبد المطلب کو تو عبداللہ سے بہت محبت تھی، اپنے پاس ہی رکھتے تھے، جس بچے سے محبت ہوتی ہے اپنے قریب ہی رکھتے ہیں اس کو۔ تو کہا کہ میں آمنہ کے پاس جاؤں یا عبد المطلب کو کہوں؟ چنانچہ سیدھے جو باپ کے پاس آئے۔ اب جب باپ کے پاس آئے تو حضرت آمنہ ہی بھاگی بھاگی آ گئی، قریب قریب میں تو تھا ہی، بھاگی بھاگی آ گئی، بھائی کیا خبر ہے عبداللہ کی، کیا خبر ہے، عبداللہ کہاں ہے، کیسی طبیعت ہے ان کی۔ اور انہوں نے آہستہ سے کہا اپنے ابا سے کہ ابا بھائی کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ جب آمنہ نے یہ سنا تو ظاہری بات ہے کہ فکر ہوئی، یہ غم ہوتا ہے، فطری چیز ہے، اور حمل بھی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں آ چکے تھے، خواب تو اچھے اچھے آ رہے تھے، لیکن شوہر کا چلے جانا یہ بھی بڑی چیز ہے۔ جب یہ خبر پہنچی آمنہ نے جب یہ سنی تو علماء نے لکھا ہے کہ آمنہ نے بڑے زبردست درد بھرے اشعار پڑھے۔ وہ اشعار تو میں نہیں پڑھتا، اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ یہ کہا کہ ارے عبداللہ بطحا کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی۔ بطحا کہتے ہیں مدینہ منورہ۔ یا ساکن البطحا عالمتن البکا، یا ساکن البطحا عالمتن البکا، ذکر کا انسانی جمیع المصائب۔ یہ حضرت فاطمہ کے اشعار ہیں جو حضور کے انتقال پر حضرت فاطمہ نے کہے تھے، تو بطحا نام گویا کہ حضرت فاطمہ کی زبان سے نکلا ہے۔ یا ساکن البطحا عالمتن البکا، یا ساکن البطحا عالمتن البکا، ذکر کا انسانی جمیع المصائب۔ اور بطحا کے رہنے والے، رونا بھی آپ نے سکھایا ہے اور ہنسنا بھی آپ نے سکھایا ہے۔ جب بھی مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو حضرت فاطمہ کہتی تھی میں درود شریف پڑھ لیتی ہوں، میری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ بطحا، تو یہ آمنہ نے بطحا کا ذکر کیا کہ او عبداللہ، او ہاشم کے بیٹے،
عبد المطلب کے بیٹے نہیں کہا، ہاشم کے بیٹے کہا، کیونکہ ہاشم یہ زیادہ معروف تھے عبد المطلب کے مقابلے میں، کیونکہ سلمہ سے نکاح ان کا ہاشم کا مدینہ منورہ میں ہوا تھا، تو انہوں نے کہا او ہاشم کے بیٹے بطحا تجھ سے خالی ہو گیا اور بطحا کی زمین نے تجھے نگل لیا۔ دوسرے اشعار میں یہ کہ مبارک ہے کہ بطحا کی زمین نے تجھے قبول کر لیا، بطحا نے تجھے اپنا لقمہ بنا لیا، بطحا کی زمین نے تجھے قبول کر لیا۔ آگے فرمایا کہ بہت اچھا آدمی تھا، میں دیکھ رہی ہوں کہ موت نے اسے پکار لگائی تو اس نے لبیک کہہ دیا، یہ نہیں کہا ابھی نہیں، جوان بیوی کو چھوڑ کر آیا ہوں اور حمل، چونکہ عبداللہ کو معلوم تھا کہ حمل ٹھہر گیا ہے، یہ عبداللہ کو معلوم تھا، وہ امنگوں کے ساتھ گئے تھے کہ حمل ٹھہر گیا ہے، بیوی بھی جوان ہے، خوبصورت ہے، بچہ بھی پیدا ہوگا، بچہ کو دیکھوں گا، حمل ٹھہرنے کی اطلاع ان کو تھی۔ اس پر یہ اشعار حضرت آمنہ نے پڑھے، یوں کہا کہ ابھی باپ کی تمنا ہوتی ہے بیٹے کو دیکھوں، بیوی کو دیکھوں، لیکن موت نے پکارا تو سب کو چھوڑ دیا اور موت کی بات پر لبیک کہہ دیا۔ اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی نہیں چھوڑا، ابن ہاشم کہا، ابن عبد المطلب نہیں کہا، ابن ہاشم جیسا، کہ موت نے ایسا انسان نہیں چھوڑا۔ اتنی حسرت ناک تھی وہ شام کا وقت۔ آمنہ نے پوچھا یا عبد المطلب نے پوچھا کتنے بجے انتقال ہوا تھا؟ یا عبد المطلب نے حارث سے پوچھا انتقال کی خیر خبر، کہ کتنے بجے ہوا، کیا ہوا، ساری خبر لیتے ہیں نبی، 4 بجے ہوا تو 4 شام کے وقت انتقال ہوا، یہ انہوں نے حارث نے آ کر سنایا، شام کے وقت انتقال ہوا۔ اس پر حضرت آمنہ نے کہا کہ وہ شام مجھے یاد ہے، وہ شام مجھے یاد ہے اے عبداللہ، جب لوگ تجھے تختے پر لٹا کر لے جا رہے تھے، میں یہاں تھی اور میرے خیالات تجھے دیکھ رہے تھے کہ شوہر اب جا رہا ہے، شوہر کی محبتیں جا رہی ہیں، لیکن اللہ کے لیے میں نے قربان کیا، اب مجھے کچھ پتہ نہیں ہے میرے پیٹ میں لڑکا ہے یا میرے پیٹ میں لڑکی ہے، اب کچھ پتہ نہیں ہے، یہ بچہ تو اب پیٹ میں ہوتے ہوئے یتیم ہو گیا، یتیم تو بچے ہوتے ہیں دنیا میں آنے کے بعد، لیکن آمنہ نے کہا یہ بچہ تو ایسا ہے پیٹ میں ہوتے ہوئے یتیم ہو گیا، اور تیری یادیں ہمیشہ مجھے یاد آئیں گی، ہوائیں چلیں گی تو مجھے یاد آئے گا، خوشبوئیں چلیں گی تو مجھے یاد آئے گا، یہاں تک کہ چاند کو دیکھوں گی تو مجھے یاد آئے گا، تجھ جیسا رحم دل، تجھ جیسا کریم، تجھ جیسا بااخلاق میں نے اب تک کسی کو نہیں دیکھا ہے، تجھ جیسا، تیرے بدن کی خوشبو اب تک میرے ناکوں میں میرے ناک محسوس کر رہے ہیں۔ روتی رہی، اشعار پڑھتی رہی، جب عبد المطلب سے رہا نہ گیا تو عبد المطلب نے ہاتھ پکڑا، عبد المطلب بھی روئے اور عبد المطلب لے کر آمنہ کو اپنے گھر پر لائے اور پھر گھر پر لا کر کہا یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، البتہ یہ کہ تم فکر نہ کرو، اور جو ترکے میں جو چیزیں تھیں میراث میں، جیسے 5 اونٹ ہیں، کچھ بکریاں ہیں، اور یہ ام ایمن تھی، کچھ کپڑے تھے، یہ دیے حضرت آمنہ جو ہے وہ ان کو 2 فکر حضرت آمنہ کو، ایک تو شوہر چلا گیا، دوسرا یہ پیٹ میں بچہ ہے، اب پتہ نہیں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، لیکن حضرت آمنہ کہتی تھی کہ جس دن حمل ٹھہرا، صحبت سے فارغ ہوئے اور حمل ٹھہرا تو مجھے تو پتہ نہیں تھا، بھی کماری لڑکیوں کو پتہ نہیں چلتا حمل ٹھہرا ہے، تو حضرت آمنہ کہتی تھی کہ جب حمل ٹھہرا تو مجھے کچھ پتہ نہیں، لیکن میں جاگتے سونے میں تھی، کسی آنے والے نے آ کر کہا آج تیرے پیٹ میں نبی آ گیا، اور زور سے کہا، میں گھبرائی، میں نے کہا کیا میرے پیٹ میں نبی آ گیا ہے، کہنے والا کیا کہہ رہا ہے میرے پیٹ، اور پھر کہا اب جو ہے میں تمہیں ایک بات اور بھی کہتا ہوں، اس کا نام محمد رکھنا اور تم بالکل ٹینشن نہ لینا۔ تو عبد المطلب جو تھے، کئی روایتوں میں ہے، کوئی حال آتا گھر کے اندر، جیسے گھر میں حالات آتے ہیں، تو عبد المطلب حضرت آمنہ کو لے کر بیت اللہ پر جاتے اور ایک جملہ کہتے، اے اللہ میری اس بہو کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے طفیل سے دعا مانگتا ہوں، میری پریشانی دور کر، بس اتنا جملہ کہتے ہیں تو پریشانی دور ہو جائے۔ تو عبد المطلب کی پورا نگاہ حضرت آمنہ پر تھی، برابر دھیان سے ان کو رکھنا، دھیان سے دیکھنا، ان کی خبرگیری کرنا وغیرہ وغیرہ۔ چچا اور بھی تھے،
لیکن عبد المطلب کا معاملہ جو ہے بہت ہی الگ. چنانچہ حضرت آمنہ کہتی ہے کہ عبد المطلب کہیں پر بھی جاتے تو مجھے ضرور لے جاتے, بیٹا چلو آج جنگل میں جائیں گے. تو حضرت آمنہ کہتی ہے کہ میں جاتی ہے, لیکن چونکہ حمل سی تھی. حضرت آمنہ ایک بات اور کہتی تھی, عام طور سے عورتوں کا حمل میں تکلیف ہوتی ہے, لیکن میرا حمل بہت ہلکا پھلکا تھا, کوئی تکلیف نہیں. جیسے الٹیاں ہوتی ہیں, پاؤں درد کرتے ہیں, بخار آتا ہے, ڈکاریں آتی ہیں. آپ نے کہتے ہیں مجھے کبھی الٹی نہیں ہوئی, کبھی بخار نہیں آیا, بالکل ہلکا پھلکا. اگر کسی جگہ کے اوپر جانا ہوتا اور وہ جگہ سخت ہوتی, میں پاؤں رکھتی, وہ جگہ نرم ہو جاتی. یہ حضرت آمنہ کہتی تھی. اور کئی مورخین نے اسے لکھا ہے, پانی چاہیے تو پانی مجھے لینا نہیں پڑتا, وہ پانی خود آ جاتا. جیسے کوئی پانی چاہیے تو پانی خود ہی چلتا چلتا میرے پاس آ جاتا ہے, پانی پی لیتی. اب میں سوچتے رہتی تھی کہ یہ چیز میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. شوہر کا تو انتقال ہو گیا, گھر والے ہیں, سب ہیں, عبد المطلب ہے, لیکن عبد المطلب جو ہے, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حمل جو آمنہ کے پیٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے, چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے, 50 دن رہ گئے. 50 دن. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 50 دن کے بعد پیدا ہونے والے ہیں, تو بہت بڑا حادثہ ہوا مکہ مکرمہ میں, جسے واقع فیل کہتے ہیں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, جو نازل ہوئی بعد میں, اس کو واقع فیل کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 50 دن پہلے کا یہ قصہ ہے, اور سب سے بڑا حادثہ مکہ والوں کے لیے یہ تھا. اب اچھا پہلے ایک پوائنٹ کی چیز بتا دوں, علم نشرح, علم تارا, تو جب علم نشرح, علم یہ آیا, علم تارا میں بھی علم یہ آیا. آپ قرآن کی صورتوں کے اندر دیکھو, چھوٹی صورتوں میں ایسی صورت نہیں ملے گی کہ جہاں علم یہاں بھی ہے علم یہاں بھی ہے. اس میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بہت پریشان ہو, یہ آج کا ہدیہ ہے, دے رہا ہوں آپ کو, کہ کوئی بہت پریشان ہو, پہلی رکعت میں علم نشرہ پڑھے, دوسری رکعت میں علم تارا پڑھے, اس کے بعد دعا مانگے, بڑا کی پریشانی دور ہو جائے گی. قرآن شریف میں 2 آیتیں ایسی ہیں جس میں جتنے حروف ہیں قرآن کے, وہ 2 آیتیں میں آئے ہیں. ایک چوتھے پارے میں ہے اور ایک 26 پارے میں ہے, وہی بتاؤں گا انشاءاللہ. اس کے پڑھنے کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے. یہ سارے رموز ہے, رموز. تو یہ واقعہ ہوا اصحاب الفیل کا. تو عبد المطلب کو 2 ٹینشن کہ اتنا بڑا بادشاہ مکہ کو ختم کرنے کے لیے چل پڑا ہے, اور کعبے کو ختم کرنے کے لیے چل پڑا ہے, کہ ایک تو کعبے کو بچانا, مکہ والوں کو بچانا, دوسرا میری بیٹی کو بچانا. آمنہ یہ حمل سے ہے اور بالکل بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب ہے, اس کا کیا ہوگا. تو اصحاب فیل کا قصہ جو ہے تفسیروں میں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ پیدا ہونے سے 50 یا 55 دن پہلے کا قصہ ہے, اس لیے مفسرین اس کو بہت تفصیل سے لکھتے ہیں. اب رہا کا قصہ, یہ قصہ انشاءاللہ کل پورا کروں گا کہ یہ قصہ کیا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام, لك الحمد بالإيمان, لك الحمد بالقرآن, لك الحمد حتى ترضى, لك الحمد إذا رضيت, لك الحمد بعد الرضا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله أعلى من كل شيء, لا إله إلا الله أغلى من كل شيء, لا إله إلا الله أطيب من كل شيء, لا إله إلا الله أزهر من كل شيء, لا إله إلا الله أكبر من كل شيء, لا إله إلا الله ليس قبله شيء,
لا الہ الا اللہ لیس بعدہ شیء، لا الہ الا اللہ لیس فوقہ شیء، لا الہ الا اللہ لیس دونہ شیء، لا الہ الا اللہ لیس معہ شیء، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ لیس کمثلہ شیء، لا الہ الا اللہ قبل کل شیء، لا الہ الا اللہ بعد کل شیء، لا الہ الا اللہ زینۃ کل شیء، لا الہ الا اللہ سعۃ کل شیء، لا الہ الا اللہ المحیط بکل شیء، لا الہ الا اللہ الباقی بعد فناء کل شیء، لا الہ الا اللہ فی قلوبنا، لا الہ الا اللہ فی قبورنا، لا الہ الا اللہ فی اسماعنا، لا الہ الا اللہ فی ابصارنا، لا الہ الا اللہ فی موتنا، لا الہ الا اللہ فی حشرنا، لا الہ الا اللہ فی نشرنا، لا الہ الا اللہ حمایتنا، لا الہ الا اللہ وقایتنا، لا الہ الا اللہ دواؤنا، لا الہ الا اللہ شفاؤنا، لا الہ الا اللہ تفریج لکروبنا، لا الہ الا اللہ تکفیر لذنوبنا، لا الہ الا اللہ خالق العدم والوجود والزمان، لا الہ الا اللہ المعبود بالجنان واللسان والارکان، لا الہ الا اللہ المسبح بحمده كل لسان، لا الہ الا اللہ الحنان المنان ذو الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ اسلاما وتسلیما ورقا، لا الہ الا اللہ یقینا وصدقا، لا الہ الا اللہ فی الارض والسماوات، لا الہ الا اللہ فی النوم والیقظات، لا الہ الا اللہ فی المحیا والممات، لا الہ الا اللہ فی السحب والسکرات، لا الہ الا اللہ فی العمد والہفوات، لا الہ الا اللہ فی جمیع اللحظات، لا الہ الا اللہ علی سائر الحالات، لا الہ الا اللہ بہا نحیا وبہا نموت وبہا نلقى اللہ عز وجل، عدد الشفع والوتر، عدد الشفع والوتر، عدد الشفع والوتر۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ موت کے بعد کی ہلاکتوں سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ اس امت کو باطل کے نرغوں سے نجات دے دے، اے اللہ ہم ایمان کی دعوت دیتے رہے، ایمان کے کلمے پڑھتے رہے، ایمان کو سنتے بھی رہے، مگر ہمارا ایمان کیسا ہے وہ تو ہی جانتا ہے۔